أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال دونوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون علیہ السلام نے، ربنا یہ ہمارے پروردگار، اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، یہ کہ کہیں وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے، او یا ان یطغی، یہ کہ وہ حد سے بڑھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو ہدایت کی کہ خاص طور پر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دین دو، اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خیرخواہ جذبے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اب غور کیجیے آگے سے دونوں پیغمبر اللہ کے سامنے کیا ذکر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی یہ پیاری سی صفت نظر آتی ہے کہ تکلف سے خالی لوگ تھے، دل کے اندر جو بات ہوتی بس رسول اللہ کے سامنے ذکر کرتے، اللہ کے رسول یہ مسئلہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسئلے کا حل فرماتے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جانے کے لیے تو تیار تھے، لیکن دل کے اندر ایک بات تھی، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دی، اور وہ بات یہ کہ اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے، فرعون بڑا ظالم انسان ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دعوت دینے کے لیے جائیں تو ہمارے اوپر زیادتی کرے، سزا دے ڈالے، جیل کر دے، کوئی اور سزا دے، یا ایسا نہ ہو کہ اس کی سرکشی حد سے بڑھ جائے کہ ہم دعوت پیش کریں اور اے اللہ وہ تیری شان کے اندر کوئی گستاخی کرے تو ہمیں اس سے تکلیف ہوگی۔ علماء نے یہاں پر یہ بات بھی درج کی ہے کہ اگر ما تحت الاسباب کسی کا دل کے اندر ڈر آ جائے، کسی کا ڈر انسان کے دل کے اندر آ جائے تو یہ شرک نہیں ہے، انسان ہے، ڈر باتوں کا دل کے اندر آ بھی سکتا ہے، اور آگے انسان ہے، با اختیار انسان ہے، خطرناک انسان ہے، جس وقت جس کو جو سزا دینا چاہے اس کے لیے کوئی روک ٹوک کچھ بھی نہیں ہے، تو دل کے اندر ایک کیفیت تھی، ایک بات تھی، اللہ کے سامنے ایک مسئلہ تھا، اللہ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو اب اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، لا تخاف، نہیں ڈرو، نہیں، دونوں نے ڈرنا نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے کہ میری مدد اور نصرت پل پل تم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے، تمہارے ساتھ میری مدد ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کوئی کسی کو قاصد کے طور پر بھیج دیتا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے قاصد کے ساتھ، سفیر کے ساتھ آگے کیا حال ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ جب تم جاؤ گے اس کے دربار میں جاؤ گے، تم جو بات کہو گے میں سنوں گا، اسمعو وارا، اور تم جس وقت جاؤ گے تو میری نظر کے اندر ہوگی، میں دیکھنے والا ہوں گا، اور وہ آگے سے کیا کہے گا اس کو ہی میں سن رہا ہوں گا، تو کس بات کے جواب کے اندر کیا کہنا چاہیے تمہارے دل و دماغ کے اندر میں وہ باتیں ڈالوں گا، تمہاری رہنمائی کروں گا۔ اب تھوڑا سا اندازہ لگائی کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، کیسے اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی کہ طاقتور بادشاہ ہے، اس کے دربان ہے، اس کی فوج ہے، لیکن محکوم اور غلام قوم کے دو افراد بغیر روک ٹوک کے اس کے دربار تک پہنچ جاتے ہیں، پھر پورے اعتماد کے ساتھ اس کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہیں، دعوت رکھتے ہیں، آگے سے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بہت کہہ سکتے تو اتنا کہ اگر اس کام سے بات نہ آئے تو میں تمہیں جیل کر دوں گا، اس سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہ کر سکا، نہ پکڑ سکا، نہ گرفتار کروا سکا، نہ کوئی اور سزا دے سکتا، نہ کوئی اور سزا دے سکتا۔ کیا یہ اللہ کی مدد نہیں تھی؟ یہ اللہ رب العالمین کی مدد تھی کہ چلے جاتے ہیں اور دعوت پیش کر دیتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ڈرنا نہیں ہے، میرے پیغمبرو، پل پل مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، میری مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے، جو کچھ تم کہو گے، جو کچھ تمہیں کہا جائے گا اس کو میں دیکھوں گا بھی اور اس کو میں سنوں گا بھی۔ فاتیا، تم دونوں جاؤ، فقولا، پس کہنا، انا رسولا، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ باتیں سکھلا رہا ہے، پوری رہنمائی، جس طرح ایک فوجی کو جنگ کے میدان میں اتارتے ہیں تو پورا سامان اسلحہ اس کو دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جا کر کے کہنا کیا ہے، تو کہنا ہے کہ ان رسول، ہم دونوں بھیجے ہیں رب کے تیرے رب کی طرف سے، خود نہیں آئے ہیں، کسی نے بھیجا ہے، اور کس نے بھیجا ہے؟ ہمارے رب نے نہیں بھیجا ہے، رب تمہارے پروردگار نے بھیجا ہے،
کہ جس رب کی طرف بلانے کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا رب ہے، وہ ہے فرعون تمہارا بھی رب ہے، اپنے رب کی طرف تمہارے رب کے ہم بھیجے ہیں۔ تو یہ ایک نرمی کا ایک مہذب اور بہترین انداز ہوتا ہے دوسرے کے دل کو جگانے کے لیے کہ تمہارا اپنا رب ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ فارسل معنا ہمارے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیک وقت کافروں کو دین کی دعوت بھی دینا تھی، قبطیوں کو، فرعونیوں کو، اور بیک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بگڑے ہوئے مسلمانوں کی اصلاح بھی کرنی تھی، اور بیک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے تحریک آزادی بھی چلانی تھی کہ جن کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا، تو یہ تحریک آزادی کی بات ہے۔ ارسل بھیج دو مانا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل، یہ جو تو نے بنی اسرائیل کے آزاد لوگوں کو اپنا غلام سمجھا ہوا ہے، یہ غلام نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا، ان کو آزاد کر دو، ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، ولا تعذبہم، اور ان کو سزا نہ دو۔ سزا تو اس نے بڑی دی ہے، بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے اندر اس نے قتل کیا، کتنی سزائیں دی ہیں، اور بچیوں کو بڑا ہونے دیتا تھا تاکہ ان سے ہم خدمت لے سکیں، تو کہا کہ یہ جو ان کے بچوں کو تم نے بہت مارا ہے نا، اور جو ظلم کرتے ہو یا ان سے خدمت لیتے ہو اور صرف 2 وقت کی روٹی دیتے ہو، ایسی ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، ولا تعظم، ان کو سزائیں نہ دو۔ قد جئناک بآیۃ، ہم تمہارے پاس نشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، میرے رب، تیرے رب کی طرف سے، والسلام، اور سلام ہے اللہ اس کی فرمان جس نے اتباع پیروی کی، الہدا ہدایت کی۔ علماء نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ معلوم ہو کہ مسلمان ہے تو اس کو یوں سلام کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، کیونکہ مسلمان ہے، سلامتی کا مستحق ہے، لیکن جو کافر ہے اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہو، جب تک کفر میں سلامتی کا مستحق نہیں ہے وہ۔ کافروں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ ہاں، ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں، پتہ نہیں مسلمان ہے یا کافر ہے، تو یوں آدمی سلام دے سکتا ہے، السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے سلامتی ہو جائے گی، اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے لیے سلامتی کی دعا نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو فرمایا والسلام، و سلامتی ہے علی اس کے اوپر من جس نے اتباع پیروی کی، الہدی ہدایت کی، انک قد اوحی الینا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی باتیں پورے اہتماد کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سلامتی تم پالو گے، لیکن اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو آئینے کے دونوں رخ رکھے جاتے ہیں، جو ایمان نہیں لائے گا اس کا کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ بالکل واضح کر رہے ہیں، کسی کو انبیاء نعوذ باللہ اندھیرے میں نہیں رکھتے، واضح بتلاتے ہیں کہ ایمان لاؤ گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے، سلامتی ہے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا۔ انا قد اوحی، ہماری طرف وحی کی گئی، الینا، ہماری طرف، ان العذاب، کہ عذاب اس کو ہوگا، من کذب، جس نے جھٹلایا اللہ کے دین کو، وتولی، اور اللہ کے دین کے منہ موڑ لیا، تو ہم لائے ہیں تمہارے پاس اللہ کا دین، اگر اسے منہ موڑو گے، نہیں مانو گے، تو پھر مستقبل کے اندر بحر کلثم کے اندر ڈبکیاں کھانی پڑ سکتی ہیں، سزا ہوگی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور اگر مان جاؤ گے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دعوت کے جواب میں اس کا رد عمل کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ آئندہ کی آیات بینات میں۔ قالا، دونوں پیغمبروں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا، بے شک ہم نخاف، وہ ہم ڈرتے ہیں، ان یفرطا، کہ کہیں وہ زیادتی نہ کرے، علینا، ہمارے اوپر، او ان یطغی، یا یہ کہ وہ حد سے بڑھ جائے۔ قالا، کہا اللہ نے، لا تخافا، تم دونوں ڈرو نہیں، اننی، بے شک میں، معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع، میں سن رہا ہوں، ارا، اور دیکھ رہا ہوں، فاتیا، تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، پس تم دونوں کو، انا، بے شک ہم، رسولہ، بھیجے گئے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، فارسل، پس بھیج دو، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور ان کو سزا نہ دو، ان کو تکلیف نہ دو، قد جئناک، ہم لائے ہیں تمہارے پاس، بآیت، نشانی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والسلام، اور سلامتی، اللہ اس کی فرمان جس نے اتباع پیروی کی، الہدا ہدایت کی، اسلام کی، انا، بے شک، قد اوحی، وحی کیا گیا، الینا، ہماری طرف، ان العذاب، کہ یہ کہ عذاب، علی من، اس کو ہوگا جس نے کذب، جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑا دین حق سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم